السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، پیغمبروں کے تذکرے کا جو مبارک سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے کچھ حالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے، اور حضرت موسیٰ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس کی بنیاد پر آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے گفتگو کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور جن کے سلسلے میں یہ بات کافی ہے کہ جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقیناً مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس قوم میں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس کے بارے میں جو تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قوم بنی اسرائیل میں ہوئی۔ قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون تھا، اور حالات اس وقت کے ایسے تھے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ قوم بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور بچوں کو کیوں قتل کیا جاتا تھا، اس سلسلے میں تفصیلی روایات جو ہمیں ملتی ہیں، بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ فرعون کے جو درباری تھے، جو نجومی تھے، یا اسی طرح سے کتاب کا جو علم رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے ایک مرتبہ فرعون کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی تھی کہ مصر کی بادشاہت وہ الٹ جائے گی، پلٹ جائے گی، اور مصر کی بادشاہت کو ختم کرنے والا میری اولاد میں سے ایک لڑکا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے یہ بشارت سنائی تھی، تو اس کا تذکرہ نجومیوں نے یا درباریوں نے فرعون کے سامنے کیا،
اور جب فرعون کو معلوم ہوا تو جو ہے اس نے بنی اسرائیل کے تمام جو ہے لڑکوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ بھی بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ فرعون نے خواب دیکھا، فرعون نے خواب دیکھا کہ جو ہے بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور آگ نے آ کر مصر کے جتنے قبطی تھے ان تمام کے گھروں کو جلا دیا، بنی اسرائیل جو تھے وہ جیسے کہ ویسے محفوظ رہے۔ تو اس اعتبار سے وہ سمجھ گیا کہ جو ہے یہ بنی اسرائیل ہمارے لیے خطرہ ہے اور قبطیوں کے لیے اسی طرح سے جو ہے فرعونیوں کے لیے، مصریوں کے لیے یہ آگے چل کر خطرہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے اس بات کا اعلان جاری کر دیا کہ جو ہے بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بچوں کو قتل کر دیا جا رہا تھا، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا، تب قبطیوں نے جو ہے فرعون سے یہ بات کہی کہ بادشاہ اگر اسی طرح سے جو ہے بنی اسرائیل کا پوری طرح خاتمہ ہو جائے تو پھر وہ سارے کام ہم کو ہی کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کراتے ہیں۔ ہم جو کام بنی اسرائیل سے کراتے ہیں وہ کام بھی خود ہم کو کرنے پڑیں گے۔ تو اس وقت فرعون نے اس بات کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے 1 سال چھوڑ دو اور 1 سال کے بچوں کو قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو اور 1 سال کے بچوں کو قتل کر دو۔ تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی اس سال ہوئی جس سال بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم، تو حضرت ہارون محفوظ رہے۔ اب حضرت موسیٰ کی جس سال پیدائش ہوئی وہ سال تھا جس سال بچوں کو قتل کرنے کا ہو، اور اس کے لیے بادشاہ نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا تھا، جو دایا عورتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے اس کے جو اپنے سپاہی تھے اس نے ان کو پہلے سے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو ہے گھر گھر کا چکر لگانا، گھر گھر کی جو ہے خبر معلوم کرنا، اور اگر کہیں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کو وہیں پر ذبح کر دینا، قتل کر دینا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ حاملہ ہوتی ہیں، لیکن روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جو ہے ایک حاملہ عورت کے جو نشانیاں ہوتی ہیں جس طرح سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ کی والدہ جو ہے اس طرح ظاہر نہ ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے، اور جب حمل کا وقت آیا اور ولادت کا وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ ڈر رہی ہیں، خوف کھا رہی ہیں کہ یقیناً بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی ایسی خبر تو نہیں ہے جو چھپ جائے، معلوم ہو جائے گی تو پھر کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بعض روایات کے مطابق ایک صندوق انہوں نے رکھا ہوا تھا اور دریائے نیل کے پاس وہ رہتی تھیں، اور جب بھی لوگ تفتیش کے لیے، تحقیق کے لیے آتے بچے کو جو ہے صندوق میں ڈال دیتی اور پانی کو بہا دیتی، ایک رسی اپنے پاس جو ہے اس کی رکھ لیتی، اور جب سارے لوگ تحقیق کر کے چلے جاتے تو پھر اس رسی کو کھینچ کر اپنے بچے کو اپنے پاس لا لیتے۔ اور بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب بچہ پیدا ہوا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ہم نے الہام ڈالا، یہ پیغام ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیا، ان ارضعی، کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تم جو ہے اس پر خوف محسوس کرو، کوئی جو ہے تم کو ڈر خوف محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو جو ہے سمندر میں ڈال دو، اس کو دریا میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف مت کھاؤ، غم زدہ مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں جو ہے یہ پیغام ڈال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ الہام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں، اور یہ بات کہہ دی، تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم خوف مت کھاؤ، تم غمزدہ بھی نہ ہو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ،
ہم لوٹائیں گے اس کو، ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے اس بچے کو، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کو ہم رسول بنائیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈال دی۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو ہے، جب لوگ تحقیق کے لیے آ رہے ہیں، تفتیش کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے معصوم بچے کو جو ہے سمندر میں ڈال دیا اور صندوق میں رکھ کر جو ہے اس کو بہا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بچی کو، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، بڑی بہن تھیں، ان کو اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے، اس صندوق کا پیچھا کرو، دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ اور صندوق جو جاتا ہے وہ بادشاہ کے محل کے پاس جاتا ہے، اور سپاہی جو ہے اس صندوق کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کھولنے کی ہمت نہیں کرتے، جرأت نہیں کرتے، اور اس صندوق کو جو ہے حضرت آسیہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت آسیہ کے پاس جو ہے اس صندوق کو پہنچایا جاتا ہے۔ آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور اسی طرح سے جو ہے ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے افضل عورتوں میں سے قرار دیا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے جو ہے جیسے ہی اس صندوق کو کھولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کے تعلق سے محبت پیدا فرما دی، اتنی محبت، شدید محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ اور جب فرعون کے پاس یہ معاملہ آیا، فرعون نے کہا کہ یہ لڑکا ہے، اس کو ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو، تو جو ہے فرعون کی بیوی نے کہا وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، اس کو مت قتل کرو، یہ بچہ جو ہے میری اور تمہاری جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، امید ہے کہ یا تو یہ بچہ جو ہے ہم کو فائدہ پہنچائے گا، اس کے ذریعے سے ہم کو فائدہ ہوگا، یا پھر ہم اس کو جو ہے اپنی اولاد بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو احساس نہیں تھا، ان کو شعور نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب حضرت آسیہ نے یہ بات کہی کہ جو ہے میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تو فرعون نے اس وقت کہا کہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ تو مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ جو لفظ، جو بات فرعون کی زبان سے نکل گئی، گویا کہ وہ قبول ہو گئی، ویسے قبول ہو گئی کہ جو ہے حضرت آسیہ کے لیے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، لیکن اس نے جو کہا کہ میرے لیے نہیں، تو یقیناً اس کے لیے وہ ٹھنڈک نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے۔ فرعون یقیناً وہ تدبیریں چل رہا تھا، اور اس طرح سے جو ہے وہ پلاننگ کر رہا تھا، لیکن یاد رکھیں تدبیر پر تقدیر غالب آتی ہے، تدبیر پر تقدیر غالب آتی ہے۔ تدبیر یقیناً انسان کی لاکھوں تدبیریں ہو سکتی، لیکن ایک تقدیر جو ہے وہ لاکھوں تدبیروں پر جو ہے غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی خاطر جو اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، تقدیر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کی پرورش یہی کرے گا، اسی کے گھر میں جو ہے اس بچے کی پرورش ہوگی۔ تدبیر آپ دیکھیں، تدبیر وہ کیا کر رہا ہے اور تقدیر کا کیا فیصلہ ہے وہ دیکھیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں حضرت آسیہ کی گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اب پہنچا دیا، اب جان کی حفاظت تو ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم یقیناً لوٹائیں گے تمہارے بچے کو تمہارے پاس۔ اب یہ وعدے کے پورا ہونے کا وقت۔ اب جس طرح سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ دیکھتے ہوئے آ رہی تھی کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کہاں پہنچ رہا ہے، یہ ساری چیز انہوں نے دیکھ رکھی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچ گئے، اور معصوم سے چھوٹے سے بچے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بچے ہیں دودھ پیتے ہیں، تو پھر دودھ پینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، بھوک ان کو لگ رہی ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے پہلے ہی جو ہے دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو ان پر حرام کر دیا تھا، ہم نے حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، بہت ساری عورتیں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر ان عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر بنائی کہ جب لوگوں نے دیکھا، محل کے لوگوں نے دیکھا حضرت آسیہ پریشان ہیں، بچہ رو رہا ہے لیکن دودھ نہیں پی رہا ہے، تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہوتی ہیں وہ اپنا کردار نبھاتی ہیں، وہ اپنا کردار نبھاتی ہیں۔ حضرت آسیہ جو ہے عورتوں کو محل کے باہر بھیجتی ہے کہ دیکھو کوئی عورت ایسی ہو جس کا بچہ یہ دودھ پی سکتا ہے تو اس کو لے کر آؤ۔ جب عورتیں جو ہے نکلتی ہیں تو حضرت موسیٰ کی بہن کہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، کیا میں تم کو ایسے گھر والے نہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کریں گے، اس بچے کی پرورش کریں گے تمہارے لیے؟ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ لوگ جو ہیں اس بچے کے حق میں خیر خواہ ہیں، وہ لوگ اس بچے کے حق میں خیر خواہ ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ تدبیر اپنائی تو پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ حضرت آسیہ جو ہے حکم دیتی ہیں کہ اس عورت کو لے کر آؤ، کون ہے عورت، کون پلا سکتے ہیں، لے کر آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو جو ہے جا کر بتاتی ہیں، اور پھر آپ حضرت موسیٰ کی والدہ جو ہے محل میں آتی ہیں، بچے کو دودھ پلاتی ہیں، گویا جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے سینے سے لپک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں اور جو ہے دودھ پیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اس طرح سے ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا، اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، حالات چاہے جیسے ہو، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، حالات چاہے جیسے ہوں میرے حالات کو میرے لیے سازگار بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا دنیا نہیں جانتی، اس کی تقدیر کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے، عام طور پر ہم انسان نہیں جانتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے، انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ سوچ کر دیکھیں تدبیر کیا چل رہی ہے، پلاننگ کیا ہو رہی ہے، اور تقدیر ہنس رہی ہے کہ جو ہے یہ پلاننگ کچھ کام آنے والی نہیں، یہ تدبیر کام آنے والی نہیں۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے ملا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ جو ہے آپ یہیں پر آ کر جو ہے اس بچے کو دودھ پلا کر جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں جو ہے بچوں والی عورت ہوں، میرے گھر بار میں جو ہے میرے شوہر رہتے ہیں، میرے بچے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے، میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، لہٰذا اگر آپ اس بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں تو پھر اس بچے کو میرے پاس بھیج دیں، میرے پاس رہیں گے، میرے پاس دودھ پئیں گے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے ملا دیا اور ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی جان کی حفاظت فرمائی، پھر دوسرا یہ کہ جو ہے والدہ سے ملا بھی دیا، اور تیسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خود اپنے بچے کو دودھ پلانے پر محل سے تنخواہ مقرر کی گئی ہے، محل سے تنخواہ مقرر کی گئی ہے، اور تنخواہ بھی جو ہے پا رہی ہیں۔ یہ اللہ کے انتظامات ہیں،
اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے پروان چڑھنے لگے۔ محل ہے ان کا اپنا ہے، جہاں چاہے رہیں، جیسے چاہے، جو چاہے، محل کی ساری نعمتیں ان کے لیے ہیں، اور اس طرح سے آزاد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمائے۔ یقیناً یہ جو ہے نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوان ہونے کے بعد، بھرپور جوانی کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و علم و حکمت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَخْتَتِلَانِ۔ معاملہ یہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شہر میں نکلے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ دو آدمی جو تھے، ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا جو آدمی تھا وہ قبطی تھا، یعنی کہ فرعون کے جو ہے خاندان کا آدمی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ تو حضرت جو ہے موسیٰ کی قوم کا جو آدمی تھا، بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا، حضرت موسیٰ کو اس نے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ مدد کرو میری، یہ آدمی مجھ سے جھگڑ رہا ہے، یہ جو ہے مجھ پر جو ہے غالب آ رہا ہے، لہٰذا تم جو ہے میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ حضرت موسیٰ نے ایک گھونسا مارا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے ایک گھونسا مارا اور وہ آدمی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت طاقت و قوت عطا فرمائی، بہت طاقت و قوت عطا فرمائی۔ یقیناً پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طاقت عطا فرماتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا جو ذکر ہے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طاقت و قوت کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت و قوت دی۔ آگے کے جو واقعات آنے والے ہیں اس میں اندازہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کتنی طاقت دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک گھونسا مارا اور وہ آدمی ڈھیر ہو گیا، فوراً قتل ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جو ہے گزر گئے اور کہا قال ھذا من عمل الشیطان، شیطانی عمل تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو افسوس کیا اور کہا انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان جو ہے وہ گمراہ کرنے والا اور کھلا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، کہا کہ اے پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی فغفر له، تو تم مجھے معاف فرما۔ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر ایک آدمی کا قتل ہو چکا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ایک اور مرتبہ جو ہے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آدمی جو حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، وہ ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اور پھر جب وہ دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کو جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آتے ہیں کہ اصل غلطی تیری ہے، تو لوگوں سے جھگڑ رہا ہے۔ اس طرح سے غصہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ پکار کر یہ کہتا ہے کل جس طرح سے آپ نے آدمی کو قتل کیا تھا مجھے قتل نہ کریں، کل جس طرح سے آپ نے قبطی کو قتل کر دیا تھا مجھے قتل نہ کریں۔ وہ ہیبت میں اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ بات بتا دیتا ہے، سننے والے لوگ سن لیتے ہیں کہ کل جو قبطی کا قتل ہوا تھا، فرعون کے جو ہے خاندان کے ایک آدمی کا جو قتل ہوا تھا، وہ قاتل حضرت موسیٰ تھے،
लोगों को मालूम हो गया। और जैसे ही बात मालूम हुई फ़िरौन के दरबार में लोग दौड़ते हुए गए और बता दिया फ़िरौन को कि जो है कल जिस आदमी का कत्ल हुआ था उसके कातिल मूसा है, मूसा ने उसको कत्ल किया है। तो इस तरह से फ़िरौन के पास ये बात पहुंच गई। अब फ़िरौन जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन बन गया। रह रह कर उसको बात ये चुभती थी, रह रह कर उसको बात ये लगती थी कि ये कैसा बच्चा है, मैं बच्चों को कत्ल कर रहा हूँ लेकिन ये बच्चा मेरे ही घर में इसकी परवरिश हो रही है, मैं ही इसे पाल पोस रहा हूँ, आखिर इसकी तकदीर कैसी है जो मैं जिसको कत्ल कर रहा हूँ मेरे घर में जो इसकी परवरिश हो रही है, मैं इसको हिफाजत कर रहा हूँ। बहरहाल इस तरह से वो पहले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में खौफज़दा था। जब ये बात मालूम हुई तो उसने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ जो है हुक्म जारी कर दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ कर लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी शहर के किनारे से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मूसा तुम्हारे ख़िलाफ़ इस तरह की तदबीरें हो रही हैं, तुम्हारे खिलाफ जो है इस तरह की साजिशें हो रही हैं, फ़िरौन के पास बात पहुंच चुकी है, वो तुमको पकड़ने वाला है, लिहाजा तुम एक काम करो, तुम रातों रात यहाँ से निकल कर चले जाओ, तुम रातों रात यहाँ से भाग जाओ। इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरा दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़अस्बह फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु फ़इज़ल्लज़ी इस्तंसरहु बिलअम्स यस्तस्रिख़ुहु क़ाल लहु मूसा इन्नका लग़विय्युम मुबीन फ़लम्मा अन अरादा अन यब्तिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुन लहुमा क़ाल या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्ज़ वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन। ये सारा वाक़या जो उस आदमी बनी इसराइल के जो है दरमियान पेश आया था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ, शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहा क़ाल या मूसा इन्नल मला यअतमिरून बिका लियक़्तुलूका फ़ख़्रुज इन्नका इन्नी लका मिनन नासिहीन। कहा कि देखो मूसा तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है क़त्ल की साजिश हो रही है, जो है बनी फ़िरौन के दरबारियों ने तुम्हारे हक़ में जो है हुक्म दे दिया है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ, यकीनन मैं तुम्हारा जो है मैं तुम्हारा नासिह हूँ, तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ, मैं तुमको अच्छी भली बात अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, लिहाजा तुम यहाँ से गुज़र जाओ, निकल जाओ और अपनी जान की तुम हिफाजत कर लो। इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात बताई गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रातों रात जो है मिस्र से निकल जाते हैं और मदियन की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र करके चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदियन की तरफ गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर बेयारो मददगार हैं, कोई उनका ठिकाना नहीं, कोई उनका जानने पहचानने वाला नहीं, अनजान बस्ती है, अजनबी लोग हैं। ऐसी जगह पर ऐसे इलाक़े में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं वजद मिन दूनिहिम इम्रअतन फलम्मा वरदा माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नासि यसक़ून। जब मदियन पहुँचे तो देखा कि कुछ लोग हैं जो अपने जानवरों को जो है पानी पिला रहे हैं, जानवरों को सैराब कर रहे हैं। वमिन दूनिहिम वजद मिन दूनिहिम इम्रअतन, और वहीं पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है दो औरतों को देखा कि जो खड़ी हुई हैं। क़ाल मा ख़त्बुकुमा, पूछा तुम्हारा क्या मामला है, तुम लोग क्यों खड़ी हुई हो? उन दोनों ने जवाब दिया क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाते, सैराब नहीं करते यहाँ तक कि जो है चरवाहे वापस न चले जाएं। गोया कि जो है बड़ी शर्म व हया वाली वो ख़वातीन थी, औरतें थी, वो लोग इस बात का इंतज़ार करती थी कि जब मर्द हज़रात पूरे चले जाएं तब जो है हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगी। और वो मजबूर इसलिए थी, वो दोनों का कहना है वह अबूना शैख़ुन कबीर, हमारे जो अब्बा हैं वो बुज़ुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी हैं,
وہ جو ہے جانوروں کو سیراب نہیں کر سکتے، اسی لیے مجبوری میں ہم کو جو ہے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، لیکن شرم و حیا اس بات سے مانے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے درمیان جا کر پلائیں، لہٰذا ہم انتظار کرتی ہیں کہ جب یہ چرواہے واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو جو ہے پانی پلاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو جو ہے پانی پلاتے ہیں، ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اور اس کے بعد جب وہ لوگ چلی جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سائے میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، پروردگارا تو مجھے اپنی جانب سے جو بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، جو بھلائی تو میری طرف اتارے میں محتاج ہوں۔ ایسے حالات میں پہنچ چکا ہوں کہ اجنبی علاقہ ہے، اجنبی لوگ ہے، نہ میں کسی سے مدد مانگ سکتا ہوں، نہ کوئی مجھے جانتا پہچانتا ہے۔ پروردگارا تو اس حالت میں جو میری مدد کرے، جو میرے پاس جو ہے خیر اور بھلائی اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ پیغمبر نے دعا کی اور قبول نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ دو لڑکیاں جن کے جانوروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، ان میں سے ایک آتی ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیاری صفت بیان فرمائی ہے، کتنی باریکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، اور فرمایا اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ ان دونوں میں سے ایک عورت ان کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم و حیا کے ساتھ جو ہے چلتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی، دعا قبول ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گویا ٹھکانے کا انتظام ہو رہا ہے، اجرت مل رہی ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے گھر گئے، کیسے گھر پہنچے، تو روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ اس کے گھر جانے والے، اور گھر کا جو ایڈریس ہے، پتہ ہے، اس لڑکی کو معلوم ہے، حضرت موسیٰ کو تو نہیں معلوم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے جائیں؟ ساتھ چل کر جائیں، یا پھر جو ہے پیچھے چل کر جائیں، یا آگے چل کر جائیں؟ آگے اگر چل کر جائیں گے، حضرت موسیٰ کو تو راستہ نہیں معلوم ہے کہ آگے جا رہے ہیں، نہیں، پیچھے نہیں چل سکتے کیونکہ جو سامنے لڑکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں نظر نہ پڑے، اور اس طرح سے جو لڑکی ہے وہ شرماتی ہوئی آئی ہے، بڑی شرم و حیا کی پیکر ہے، تو ہر شرم و حیا کا لحاظ بھی رکھنا ہے، اور ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنائی اور کہا کہ دیکھو میں آگے چلتا ہوں، میں آگے چلتا ہوں، جس طرف جو ہے راستہ مڑنا ہو تم کنکری سے اشارہ کر دینا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے باحیا اور اسی طرح سے جو ہے کتنے شرم و حیا کے پیکر یہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر، دونوں نوجوان ہیں، حضرت موسیٰ بھی نوجوان ہیں، وہ خاتون بھی نوجوان ہیں، لیکن شرم و حیا کا پاس و لحاظ اتنا کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، اور خاتون سے کہہ دیا کہ جہاں راستہ مڑنا ہو کنکری مار کر مجھے اشارہ کر دینا، میں اس طرف رخ کر لوں گا، اس طرف مڑ جاؤں گا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جو ہے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ان لڑکیوں کے والد کو جو ہے یہ سارا معاملہ اپنا سناتے ہیں کہ میں کہاں رہنے والا تھا، میں کون ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، میں کیسے جو ہے یہاں پر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا حال بیان کر دیا، تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرو،
ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی، اب نہ ڈرو، تم نے نجات پا لی ہے، اب ظالم قوم تمہارا جو ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹھکانے کی، وقتی طور پر اجرت دیں گے معاملہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانے کی ضرورت ہے، حضرت موسیٰ کو رہنا ہے، اور اس کے لیے یقیناً کام کاج کی ضرورت پڑے گی۔ کوئی بھی انسان کسی بھی دوسرے انسان کو جو ہے ایسے ہی برداشت نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ اگر کام کاج وہ کرتا ہو تو یقیناً انسان کا کام بھی نکلے گا اور دوسری طرف دوسرے انسان کی جو ہے مدد بھی ہو جائے گی۔ تو اس وقت میں ان دونوں عورتوں میں سے، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، میں اپنی ان مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ جو اس آدمی کو اپنے پاس اجرت پر رکھ لیں، کھیتی باڑی کرے گا، جانوروں کو جو ہے پانی پلائے گا، جو بھی کام کاج ہوگا اس آدمی سے ہم کام لیں گے، مزدوری پر رکھ لیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اجرت پر جس کو رکھا جائے دو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، دو کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک کوالٹی یہ کہ جو ہے وہ طاقتور ہوگا تو یقیناً کام کرے گا، اگر کمزور ہوگا، لاغر ہوگا، خود اس کا اپنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوگا تو وہ دوسرے کے کام کیا آئے گا، دوسرے کا کام کاج کیا کرے گا۔ تو ایک طاقتور ہونا چاہیے، ایک کوالٹی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری کوالٹی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے جہاں طاقتور ہو وہیں پر امانت دار بھی۔ امانت دار اگر نہ ہو تو پھر طاقت ہوگی، یقیناً کام کاج تو کرے گا، لیکن کتنا رکھے گا، کتنا کھا جائے گا، کتنا لٹا دے گا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ دو کوالٹیز اگر کسی کو اجرت پر رکھنی ہے تو دو کوالٹیز، دو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک تو جو ہے طاقتور ہو، کام کاج کرنے والا ہو، دوسری چیز یہ کہ جو ہے امانت دار ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ دونوں صفت، یہ دونوں کوالٹیز اس آدمی کے اندر پائی جاتی، حضرت موسیٰ کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ طاقت قوت کی تو بات نہ کریں، ہم نے دیکھ لیا ہے مظاہرہ، کیوں؟ بات یہ تھی کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے جس کنویں سے لوگ پانی پلا رہے تھے تقریباً کئی لوگ مل کر جو ہے اس کے ڈھاکن کو ہٹاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے جا کر جو ہے ڈھاکن کو ہٹاتے تھے۔ تو یہ طاقت و قوت تھی جس کا مظاہرہ انہوں نے کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا کہ بڑا طاقتور آدمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کہ امانت دار بھی ہے۔ اتنا امانت دار آدمی ہے کہ جو ہے نوجوان ہے لیکن شرم و حیا کا پیکر ہے، امانت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے خود آگے آگے چل کر آیا ہے، اور اس نے جو ہے کوئی بری نظر، کوئی بری نگاہ ہم پر نہیں ڈالی، امانت دار انسان۔ تو دونوں باتیں انہوں نے دیکھ لی اور اپنے والد سے، اپنے ابا سے کہا کہ دیکھو یہ دونوں باتیں اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس بزرگ آدمی نے کہا میں اپنی جو ہے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا انہوں نے نکاح کر دیا، اور نکاح کس بنیاد پر ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ مہر ادا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور حضرت موسیٰ کے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ جس سے مہر ادا کرے، حضرت موسیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے کہ مہر ادا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لڑکی کے والد کے درمیان مہر کیا متعین ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، ذرا آپ غور سے سنیں اور دیکھ لیں کہ جو ہے آج مہر کا کیا حال ہے اور حضرت موسیٰ نے کیا مہر ادا کیا۔ دونوں کے درمیان یہ بات طے ہوتی ہے کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے جو ہے بطور احسان ہے۔ 8 سال تک آپ مزدوری کریں، 8 سال تک آپ جو ہے ہمارا کام کاج آپ کریں گے، یہ آپ کا مہر ہوگا۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو ہے اگر آپ 10 کر لیں، 2 سال اور بڑھا لیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا ہم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نکاح کیا تھا اس نے نکاح کا مہر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک مزدوری کر کے جو ہے اس مہر کی متعین جو ہے اس کو ادا کی۔ 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری کی، اور اس اجرت کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مہر بنایا۔ اور آج ہم دیکھیں مہر کا کیا حال ہے۔
مہر کے نام پر جو ہے کہیں 5,000 6,000 یا اسی طرح سے جو ہے اتنا پوری طرح سے جو ہے مہر کو گویا کہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں، اور اس کو بھی کتنے ایسے لوگ جو ہے مؤجل یعنی کہ بعد میں دیں گے۔ کیوں؟ پہلے دے دیں گے تو جو لوگ تعجب کرتے ہیں، ابھی دے مطلب چھوڑ دینے کا ارادہ ہے کیا؟ اگر فوری طور پر اگر مہر ادا کیا جا رہا ہے تو پھر لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کیوں چھوڑ دینے والے ہیں کیا؟ یہ بھی ایک مصیبت۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا مہر ادا کیا، 10 سال کی خدمت حضرت موسیٰ کا مہر تھا، 10 سال کی خدمت۔ 10 سال آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی اگر کہیں پر اجرت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اس کی اپنی مہینے کی تنخواہ جو ہوتی ہے، آپ اس تنخواہ سے جو ہے 10 سال کی تنخواہ کا حساب لگا لیں گے، جو ہے 10 سال حضرت موسیٰ نے جو محنت کی، مزدوری کی، آخر وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مہر تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مہر ادا کیا، اور 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے مزدوری کرتے رہے، اور پھر جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں، کیوں؟ جو 10 سال کی مدت تھی وہ مدت انہوں نے پوری کر لی، اب ان پر جو ہے کوئی لازم نہیں ہے کہ جو وہاں پر رہیں، ایسی طرح سے جو ہے خدمت کریں، مزدوری کریں، اجرت پر رہیں، اب ان پر کوئی جو ہے لازم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا مہر ادا کر دیا، اپنے وعدے کو انہوں نے پورا کر دیا اور مہر ادا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، حضرت موسیٰ نے جب جو ہے اپنی مدت کو پورا کر لیا اور اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل پڑے، آنس من جانب الطور نارا، تو جو ہے طور پہاڑ کی جانب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ایک آگ دیکھی۔ رات کا وقت ہے، رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کوہ طور کی طرف، جبل طور نامی جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، اور آگ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں نعمتوں کا ذکر فرمایا، وہیں پر آگ کا بھی ذکر فرمایا کہ آگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کیا کیا اس کے کام ہو سکتے ہیں، کیا کیا جو ہے اس سے جو ہے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، یقیناً انسان جانتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جو ہے کوہ طور کی طرف جو ہے آگ ان کو نظر آتی ہے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ تو اس طرح سے جو ہے سردی کے دن تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے، کیونکہ ویرانہ ہے، جنگل ہے، اکیلے تنہا ہیں، ایسے وقت میں اگر اور بھی لوگ مل جائیں تو پھر یقیناً ایک ہمت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں، کوئی خبر ملتی ہے تو کوئی خبر لاؤں گا، یا پھر جو ہے آگ تو جل رہی ہے، کوئی انگارہ اٹھا کر لاؤں گا، یہاں پر ہم سینک لیں گے، اور اس طرح سے جو ہے جنگلی جانور یا اسی طرح سے جو ہے بچھو وغیرہ جو ہوں گے ان سے بھی ہم جو ہے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے، وہاں پر دائیں جانب رائٹ سائڈ میں ایک درخت کی جانب سے جو آواز آتی ہے انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہوں اور پروردگار ہوں۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنا عصا پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی کہ جو ہے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ لکڑی عصا رکھا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ جو ہے جو لکڑی، جو عصا تمہارے اندر ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو پھینک دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ہے اس لکڑی کو جیسے ہی انہوں نے پھینک دیا تو اس کے بعد وہ لکڑی حرکت کرنے لگی،
گویا کہ جو ہے وہ سانپ کی شکل، اژدہے کی شکل اختیار کر لیتی۔ اور اسی طرح سے دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام تک پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دو، یقیناً انک بالواد المقدس طویٰ، یقیناً آپ جو ہے ایک مقدس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی جوتیوں کو اتار دو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے سوال کیا گیا ہاتھ میں کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ سوال تھا ماہی، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کتنا بڑا جواب دیا اور کہا قال ہی عصای، یہ لکڑی ہے، یہ عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بها علی غنمی، اور اسی طرح سے جو اپنے جانوروں کو اس لکڑی سے میں ہانکتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سے کام جو ہے میں اس لکڑی سے کرتا ہوں۔ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا، اللہ سے کلام کرنے کا جو شوق حضرت موسیٰ کے دل میں تھا وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ سے میں کلام کر رہا ہوں، اللہ سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے بس پوچھا کہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، حضرت موسیٰ نے اتنا بڑا جواب دیا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ زیادہ بات کرنا چاہتے تھے اللہ سے، زیادہ ہم کلام ہونا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ جو ہے میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے، میں اس سے جو ہے ٹیک لگاتا ہوں، اپنے جانوروں کو اس سے ہانکتا ہوں، اور بھی دوسرے بہت سارے کام جو ہے میں اس لکڑی سے کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا دیا۔ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا موسیٰ اب تمہیں وہیں پر لوٹنا ہے جہاں سے تم آئے تھے، اب تم کو وہیں پر لوٹنا ہے جہاں سے تم آئے تھے، اور جو سرکش فرعون وہاں پر ہے اس کو جا کر تم کو اللہ کا پیغام سنانا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام تم کو سنانا ہے، سرکش فرعون کے پاس تم کو جانا ہے اور اللہ کی توحید کا پیغام تم کو سنانا ہے۔ اس اذن یصدقنی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ یہ میرے بھائی ہارون واخی ہارون، یہ میرے جو بھائی ہیں ہارون ہیں، هو افصح منی لسانا، یہ جو ہے مجھ سے زیادہ فصیح زبان بات کرنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ فصیح زبان جو ہے یہ بات کرنے والے ہیں، فارسلہ معیا، تو ہارون کو بھی جو ہے میرے ساتھ بھیج دے، ہارون کو بھی جو ہے تو نبی بنا دے اور میرے ساتھ بھیج دے، فارسلہ معی یرد ان یصدقنی، کہ جو ہے وہ تصدیق کر لیں گے، انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ جو ہے وہ مجھے جھٹلائیں گے، وہ کہیں گے کہ جو تم خود قتل کرنے والے ہو، قاتل ہو، گنہگار ہو، ہم کو جو ہے تم ہدایت کا پیغام کہاں سے سنا رہے ہو، لہٰذا وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اس طرح سے آپ جو ہے ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی گزارش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کریں گے، ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ جو بات بیان فرمائی کہ بھائی کے ذریعے سے ہم تمہارے بازوؤں کو مضبوط کریں گے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھائیوں کا ملنا بھی یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بھائیوں کا ملنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھائی عطا کیا ہے تو یاد رکھیں وہ طاقت ہے، وہ بازو ہے، وہ ہمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی جانب سے طاقت ہے، تحفہ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ ہم جو ہے تمہارے بھائی کے ذریعے سے تم کو طاقت عطا فرمائیں گے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور جو ہے ہم تم کو ایسی دلیلیں دیں گے، تم کو غلبہ دیں گے کہ جو ہے یہ لوگ تمہارے اوپر جو ہے غالب نہیں آ سکتے، تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم غالب آ جاؤ گے، کیوں؟ ہم تم کو نشانیاں عطا فرمائیں گے، ہم تم کو معجزات عطا فرمائیں گے۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزات کا وعدہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسم کے معجزے عطا فرمائے، کئی قسم کے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک معجزہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے جو عصا، جو لکڑی تھی، اللہ نے اسی کو معجزہ بنا دیا۔ جب کبھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو، اس لکڑی کو زمین پر ڈالتے، وہ چلتا پھرتا سانپ اژدہا بن جاتا، اور پھر جب اس کو پکڑ لیتے تو پھر وہ اپنی پہلی حالت میں، پہلی شکل میں واپس آ جاتا۔ اسی طرح سے ایک اور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا داہنا ہاتھ جب اپنے بغل میں ڈالتے اور اس کے بعد نکالتے تو وہ سفید چمکتا دمکتا روشن جو ہے وہ ہاتھ بن جاتا، اور اللہ نے فرمایا بغیر کسی بیماری کے۔ سفید کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیماری ہو گئی تھی، نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے کے طور پر گویا کہ ایک روشن چیز جو ہے نظر آتی، ان کا ہاتھ جو ہے چمکتا دمکتا اور سفید ہو جاتا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا، اور معجزے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اب تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اور جو ہے ہم تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں، اور تم جو کچھ کہو گے یقیناً ہم سننے والے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے فرعون کے پاس بھیجا، اور اس بات کی نصیحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو جو ہے اس بات کی نصیحت کرتے ہوئے بھیجا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا، اس سے جب بات چیت کرنا تو بات چیت میں سخت رویہ استعمال مت کرنا، اس سے جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آنا، نرم گفتگو اس کے ساتھ پیش کرنا۔ آپ سوچ کر دیکھیں کتنے تعجب کی بات ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے ظالم کے پاس بھیجا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو ذبح کر دینے والے، معصوم بچوں کے، ہزاروں بچوں کے قاتل کے پاس جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا جا رہا ہے۔ وہ فرعون جو بنی اسرائیل پر جو ہے کئی سالوں سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ایسا ظالم بادشاہ ہے، لیکن اس کے پاس بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو نصیحت کر رہا ہے کہ جاؤ تو جو ہے نرم گفتگو کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ ہدایت پر آ جائے، شاید اس کو ہدایت مل جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کا حکم دیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے، جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے وہ کام سختی سے نہیں ہو سکتا، وہ کام سختی سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت کلامی، سختی جو ہے وہ کاموں کو بگاڑ دیتی ہے، نرمی جو ہے وہ کاموں کو بناتی ہے۔ نرمی سے کام بنتے ہیں، سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ نرمی جب انسان کے اندر ہو، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور جب انسان کے مزاج میں سختی آ جائے، بات چیت میں اگر سختی آ جائے، گرچہ کہ اچھی بات بتا رہا ہوں، گرچہ کہ حق بات بتا رہا ہو، لیکن سخت کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ سخت کلامی لوگوں کو پسند نہیں آتی،
اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور آپ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا، نرم مزاج اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ جو ہے سخت کلامی کرنے والے اور سخت مزاج اگر ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لاکھوں کا مجمع جو آپ کے ارد گرد جمع ہوا ہے یہ سب آپ سے دور ہو جاتے، یہ سب آپ سے دور ہو جاتے۔ اور نبی کے مزاج میں کتنی نرمی تھی، کتنی نرمی تھی نبی کے مزاج میں۔ 23 سال کی مدت میں نبی کے ارد گرد جو ہے 1 لاکھ سے زائد مجمع کھڑا ہوا ہے اور اس حکم کا منتظر ہے، نبی جو حکم دے ہم کرنے کے لیے تیار، سمعنا واطعنا کے نعرے لگاتے، جو نبی حکم دے ہم کرنے کے لیے تیار۔ نبی کے اتنے قریب ہو چکے، اپنی جانوں کو لٹانے کے لیے تیار، اپنے مال و اولاد اور اسی طرح سے اپنے گھر بار ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ نبی کے وہ اخلاق تھے، نبی کے وہ کردار تھے جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اور کہا، اے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت کلام کرنے والے ہوتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے، دور ہو جاتے۔ اور نبی کی نرمی کیسی تھی، کس طرح سے لوگ قریب آتے تھے، کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ایک بدو، ایک دیہاتی جو ہے آتا ہے اور مسجد کے کنارے میں پیشاب کرنے لگ جاتا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، کوئی غصہ کر رہا ہے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی مارنے کے لیے دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، صحابہ کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، اسے اپنی حاجت پوری کر لے، اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دو۔ اور اس کے بعد جب وہ آدمی اس طرح سے جب اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں پانی کا ایک ڈول لاؤ اور اس پر بہا دو۔ اور بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول منگوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا اور اس آدمی کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے، اس طرح کی بے ادبی اور اس طرح کے کام یہاں پر نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اتنے پیارے انداز میں نرمی کے ساتھ جب اس کو سمجھایا، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ اپنی رحمت کو مجھ پر اور محمد پر نازل فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر نازل نہ فرما۔ وہ آدمی جو اب تک نبی کا دشمن بن کر آیا تھا، نبی کے حق میں دعا کرنے لگا کہ پروردگارا مجھ پر اور محمد پر جو ہے رحمت نازل فرما۔ یہ اخلاق، یہ کردار ہوتے ہیں، یہ نرمی کا جو ہے نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زندگی میں ایسی کئی مثالیں ہمیں ملتی، کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں نماز میں اگر کوئی کسی طرح کی جو ہے کسی سے غلطی ہو جاتی، وہ سختی کے ساتھ پیش آتے، فلاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، فلاں ویسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو غلطی کرنے والے کو ٹوکنا، باتیں کرنا یا اسی طرح سے غصہ کرنا، غلطی یقیناً غلطی ہے، غلطی کو صحیح نہیں کہا جائے، لیکن ایسی غلطیاں نبی کے زمانے میں بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی کو جو ہے چھینک آ جاتی ہے، چھینک آئی اور دوسرے صحابی نے جب جو ہے سنا الحمدللہ کا، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کا، تو سننے والوں نے یرحمک اللہ کا، اور اس طرح سے جو ہے جو آدمی ان کے بازو تھے ان کو روک رہے تھے کہ مت کرو، مت کہو، اور جب اس طرح سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، گویا کہ وہ صحابی جو ان کو بتا رہے تھے کہ دیکھو نماز میں بات چیت کرنا نہیں ہے، بات چیت کرنا منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اب یہ صحابی جو غصے میں آ رہے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ہائے تمہاری ماں تمہیں گم کرے، کیا ہوا تم مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو، نمازی میں جو ہے یہ بات کرنے لگے، تو وہ صحابی ڈر گئے۔ اس طرح سے جو یہ بات ہو گئی، نماز ختم ہوئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے ایسی حرکت کی؟ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھا، میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے کیا، میں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور نصیحت فرمائی کہ کہا کہ دیکھو یہ جو نماز ہے وہ تلاوت قرآن کے لیے، اذکار کے لیے ہے، یہ بات چیت کے لیے نہیں ہے، یہ بات چیت کے لیے نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ زندگی میں نے کبھی ایسے معلم کو نہیں دیکھا، اس طرح تعلیم دینے والے کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، جب غلطی ہو تو اس کو ٹوکنے، اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے،
طریقے سے اگر آپ سمجھائیں گے سامنے والا سمجھنے کے لیے تیار ہوگا، اپنی غلطی پر نادم ہوگا، مانے گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن اگر غلطی پر جو ہے کوئی ٹوک دے، ایسی طرح سے 10 لوگوں کے درمیان کوئی کسی کو جو ہے ڈانٹ دے، تو پھر وہ انسان یہ سمجھنے لگے گا کہ فلاں نے مجھ کو ذلیل کیا، فلاں نے مجھ کو ذلیل کیا۔ اس طرح سے اس کے تعلق سے اس کے دل میں اب بات بیٹھ جائے گی کہ فلاں ایسا ہے، فلاں میرے ساتھ، اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں غلطیاں ہیں، نرمی کے ساتھ، نرمی کا معاملہ اپنانا چاہیے، مومنین میں آپس میں نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، میدان جنگ میں جب اترتے ہیں تو پھر وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ آپس میں جو ہے صحابہ، آپس میں مومنین جو ہے وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رحم دلی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سب سے بڑے ظالم کے پاس 2 پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، اور بھیجتے ہوئے یہ نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاؤ نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا، نرمی سے اس کو گفتگو کرنا۔ وہ ایمان لائے گا نہیں لائے گا، وہ بات مانے گا نہیں مانے گا، یہ الگ معاملہ، لیکن تمہارا جو کام ہے وہ تم نرمی کے ساتھ کرو۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں جو ہے فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دونوں جا کر جو ہے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہم رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس پیغام کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور ہمارے ساتھ بھیج دے، بنی اسرائیل جس کو تو نے غلام بنا کر رکھا ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تو فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا تم وہی نہیں ہو کہ جس کی پرورش، جس کو پالا پوسا ہم نے ہے؟ تم چھوٹے بچے تھے، ہم نے تم کو پالا تھا، ہم نے تمہاری پرورش کی، اور کئی سالوں تک تم ہمارے پاس رہے، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے کر دیا جو کچھ تم کو کرنا تھا، وہ حرکت تم نے کی، اور اس کے بعد آ کر جو ہے میرے دربار میں تم اس طرح کی بات کہہ رہے ہو، مجھ سے تم حجت کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو کہ تم میں بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ کون ہے تمہارا رب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کون ہے تمہارا رب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب حضرت موسیٰ کو یہ بات کہی گئی کہ جو ہے میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھ کو پالا پوسا، فرعون نے جب یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے کیا پالا؟ تو نے کیا پالا کہ تو نے تو جو ہے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہے، بنی اسرائیل تیری خدمت کر رہے ہیں، تو پل رہا ہے، تو لوگوں کو نہیں پال رہا ہے بلکہ تو لوگوں کے کندھوں پر پل رہا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے۔ پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ کس رب کی تم بات کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے آبا و اجداد کا بھی رب ہے، تیرے باپ دادا کا بھی رب ہے، اس رب کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں، فرعون کے اتنے بڑے ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر اتنی ہمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو ہے میرا رب وہ ہے۔ فرعون کیا کہنے لگا؟ رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ کو چھوڑ کر کون سا رب ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے وہی جواب دیا کہ جو ہے وہ رب جو تیرا بھی رب، میرا بھی رب ہے، تیرے آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام
بادشاہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، درباری بہت سارے درباری وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات چیت چل رہی ہے، توحید کا پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ فرعون بڑا شاطر تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگر جو ہے ہم اگر گمراہی پر ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، تو پھر بتاؤ کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کا کیا حال، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ مشرک تھے، وہ جہنم میں جائیں گے، درباری خلاف ہو جائیں گے، درباری سب خلاف ہو جائیں گے، ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں جائیں گے اس طرح سے۔ اور اگر حضرت موسیٰ کہیں گے کہ نہیں وہ تو ہدایت پر تھے، تو پھر فرعون کہے گا کہ جب وہ ہدایت پر تھے تو ہم بھی ہدایت پر ہیں۔ حضرت موسیٰ کو گویا کہ اس نے پھنسانے کی کوشش کی، باتوں کے جال میں جو اس نے پھانسنے کی کوشش کی، اور کہا کہ جو ہے حضرت موسیٰ یہ جواب دیں گے تو بھی پھنسیں گے، حضرت موسیٰ وہ جواب دیں گے تو بھی پھنسیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ کیسے پھنسیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا جو معاملہ ہے وہ میرے رب کے حوالے، ان کا جو معاملہ ہے، میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، ان کا معاملہ رب کے حوالے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا ان کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے باتوں میں وہ غالب نہیں آ پا رہا ہے، حضرت موسیٰ غالب ہو رہے باتوں پر اس کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو اگر تم نبی اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر معجزات کہاں ہیں؟ نبی ہو پیغمبر ہو تو پھر کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے، کوئی نشانی بتاؤ تو ہم مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے پوری تیاری کے ساتھ بھیجا تھا، حضرت موسیٰ کو بہت سارے معجزے اللہ نے دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ایسا ڈالا، وہ جو ہے اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کو پکڑ لیا، وہ لکڑی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اپنے جو ہے دائیں ہاتھ کو بغل میں ڈالا اور نکالا، سفید روشن چمکتا ہوا جو ہے ان کا ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ اب ہکے بکے رہ گئے، سارے درباری حیران ہیں، پریشان ہیں، معجزوں کی بات ہوئی، معجزے بھی بتا دیے۔ فوراً جو ہے فرعون نے یہ کہا کہ دیکھو یہ تو بڑا جادوگر ہو کر آیا ہے، بڑا جادوگر بن کر یہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اس نے لوگوں کے درمیان یہ بات کہی کہ یہ تو جادو کرنے لگا ہے، جادو لے کر آیا ہے، گویا کہ کسی بھی طرح سے حضرت موسیٰ کا جو پیغام ہے لوگوں کو اس سے بھٹکا رہا ہے، بہکا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور درباریوں نے بھی یہ بات کہی کہ دیکھو اگر یہ جادوگر ہے تو پھر بادشاہ کو کہا کہ جو ہے بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں کہ جو ہے دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آئیں، پھر مقابلہ کرا لیں گے موسیٰ سے، اور یہ بات طے ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا جو ہے بادشاہ جو ہے دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کا جو ہے مقابلہ ہوگا۔ اب مقابلے کے لیے جو ہے ایک دن، ایک تاریخ متعین کیا گیا، ایک بڑے سے میدان کو منتخب کیا گیا جہاں بہت سارے لوگ جمع ہو سکیں، گویا کہ عید کی طرح کا وہ دن تھا، سارے لوگ تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے کہ آج کیا کیا ہونے والا، کیوں ساری دنیا سے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے، کیا وہ کرتب آج دکھائیں گے۔ اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ خود ہمارے اپنے وطن عزیز ہندوستان سے بھی جو ہے بڑے بڑے جادوگر وہاں آئے تھے۔ تو اس وقت میں دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، اور یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی جس وقت جس نبی کو جو معجزہ عطا فرماتا ہے، اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، مانی جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ویسا معجزہ عطا فرماتا ہے۔ اس وقت جادو کا بڑا چال چلن تھا، جادو کا رواج تھا، جادو دنیا میں بہت بڑے مقام تک پہنچا ہوا تھا، اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ جمع کرنے والا کون ہے؟ فرعون جمع کر رہا ہے سارے لوگوں کو، کیوں؟ اب اس کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا ہے، دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو اب وہ لے کر آئے۔ اب جو دنیا کے بڑے بڑے جادوگر آئے وہ پہلے ہی فرعون سے جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، فکس کر رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم کو کیا ملے گا،
کیا کیا انعامات ہم کو ملیں گے. گویا کہ اب یہ سارے یہ سمجھ کر آئے ہوئے ہیں کہ جیتنے والے تو ہم ہی ہیں. دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، پائے کے جادوگر سب جو ہے جمع ہو چکے ہیں، ایک اکیلے موسیٰ ہم سے کیا مقابلہ کریں. تو سب یہ طے کر کے آئیں کہ آج ہم جیتنے والے ہیں. اب سارے جو ہے لوگ، ساری بستی، ساری قوم جمع ہو چکی ہے دیکھنے کے لیے کہ آج کیا کیا تماشے ہوں گے، کیا کیا کرتب دکھائے جانے والے. تب اس کے بعد جو ہے سارے لوگ بیٹھتے ہیں. ایک طرف حضرت موسیٰ ہے، دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو چکے ہیں. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، قالوا یا موسیٰ، ڈالو گے تم کچھ ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس تو ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو ڈالنا ہے تم ہی ڈالنا، جو ڈالنا چاہتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو تم ہی کر لو، مجھے تو میرے پاس تو کوئی جادو ہے نہیں جو میں ڈالوں. قال القیہا یا موسیٰ، قال القوا، کہا کہ تم ڈال لو جو ڈالنا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اب وہ جادوگروں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے انہوں نے رسیاں ڈالی، اور وہ رسیاں جو ہے سانپوں کی شکل میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں. سانپوں کی شکل وہ رسیوں نے اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ انسان ہیں، بشر ہیں. وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ بھئی سانپ جو ہے اچانک سانپ بن گئی رسیاں اور میری طرف آ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان ہو خوف محسوس کرے گا، ڈر جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اچانک یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو مت ڈرو، تمہارے جو ہاتھ میں ہے وہ لکڑی ڈال دو زمین پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو ڈال دیا زمین پر، جو ہے اس لکڑی کو ڈال دیا. اور جیسے ہی جو ہے لکڑی کو جو ہے زمین پر ڈالا، اب وہ لکڑی اژدہے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہ جتنے سانپ حضرت موسیٰ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے ان تمام کا خاتمہ کر دیتے، سب ختم ہو گئے. جتنا جادو انہوں نے ڈالا تھا سب ختم ہو گیا، اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا اور سارے جادوگروں نے یہ دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی، فوقع الحق، حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ انہوں نے ڈالا تھا وہ سب باطل ہو گیا، ختم ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، اب وہ جو ہے سب مغلوب ہو گئے. جتنے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جادو پیش کیا ہے، لیکن موسیٰ نے یہ کیا چیز ڈالی ہے جس نے ہمارے جادو کو ختم کر دیا. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اور یہ جادو نہیں ہو سکتا. موسیٰ، ہم نے جو کیا وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ جادو نہیں. موسیٰ نے جو کیا وہ جادو نہیں ہے. اب سارے کے سارے حیران پریشان ہو گئے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی جو ہے انہوں نے اختیار کر لی، بتا دیا کہ ہم عاجز ہیں، اب ہم اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. موسیٰ نے جو ڈالا وہ ختم ہو گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. موسیٰ نے جو کیا وہ جادو نہیں ہے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جہانوں کے رب پر، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آتے ہیں. ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے والے کون؟ دنیا کے سب سے بڑے بڑے جادوگر وہ ایمان لا چکے ہیں. اب ان کا جو ہے وہاں پر جتنے سارے لوگ تھے کیا ان پر اثر پڑے گا؟ تو یہاں پر یہ بات غور کر کے دیکھیں، جمع کس نے کیا؟ دنیا سے بڑے بڑے جادوگروں کو کس نے بلایا؟ فرعون نے. یہ اتنے ہزاروں کا یا لاکھوں کا مجمع کس نے جمع کیا؟ فرعون نے. حضرت موسیٰ جو ہے ایک ایک کے پاس جا کر سب کے پاس جو ہے پیغام پہنچانا جو ہے بہت ٹائم لگ جاتا حضرت موسیٰ کے. اللہ نے کیا کیا؟ فرعون کو ذریعہ بنائے، فرعون کو ذریعہ بنائے کہ تو جمع کر لوگوں کو، حق کا پیغام ہم بتائیں گے، پیغام ہم بتائیں گے، لیکن جمع کرے گا کون؟ تو جمع کرے گا لوگوں کو. دنیا سے بڑے بڑے جادوگروں کو تو بلائے گا، لوگوں کو تو جمع کرے گا، لیکن پیغام ہم بتائیں گے. تو یہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام جس سے چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو دنیا بھر سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ان کو جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے توحید کا پیغام سناتے، بتاتے کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا ہے۔ اب نبی کا دشمن کون؟ ابو لہب۔ نبی کا دشمن ابو لہب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی برابر اتنی کوشش کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے پاس پہنچ کر لوگوں کو بتاتا کہ دیکھو ہمارے پاس ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کی بات مت سننا، اس کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بہک جاؤ گے، اس طرح کی باتیں لوگوں کے سے کہتا۔ اور انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے انسان کرنا چاہتا ہے کہ تو کر کے دیکھوں گا تو صحیح ہے کیا۔ اگر کسی بات کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بات مت سنو تو کہے گا کہ آخر ہے کیا وہ بات، ایک بار سن کے تو دیکھتا ہوں۔ فطرت ہے انسان کی، جس کام سے منع کیا جائے انسان کا دل جو ہے ابھارتا ہے ایک بار کر کے دیکھیں ہے کیا۔ تو جو ہے جس کے پاس ابو لہب جا کر کہتا کہ دیکھو ایک محمد جو ہے اس طرح کا ایک آدمی ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، اس کی بات مت سننا، بات سنو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک بات سن کے تو دیکھیں گے کون ہے محمد، کیا بات سناتے ہیں۔ تو اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ابو جہل بھی محنت کرتا، ابو جہل بھی محنت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام جس سے چاہتا ہے لے لیتا، جس سے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے۔ آج ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے ہم ہیں تو دین ہے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، نہیں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے ہدہد پرندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کی جو ہے اصلاح کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے جس سے چاہتا ہے، جو دین کے دشمن ہیں اور ایسے کٹر دشمن ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ جب دین کا کام لے رہا ہے تو یقیناً اللہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو فرعون نے جمع کیا اور اس طرح سے جو ہے بڑا مجمع لگایا، دنیا بھر کے جادوگروں کو جمع کیا، لیکن جب پیغام لوگوں کو پہنچنا تھا لوگوں نے دیکھا جادوگروں نے ہاتھ ڈال دیے اور اس طرح سے جو ہے سجدے میں گر گئے، اور جادوگر خود کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لا چکے۔ اب کیا کرے گا فرعون نے فوراً اپنی چال پلٹی اور اس کے بعد کہا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، تم ایمان لائے موسیٰ پر اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کر آئے؟ میں نے اجازت نہیں دی تم کو، میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لائے؟ میں نے تم کو بلایا، میں نے تمہارے سارے انتظامات کیے، میں نے تم کو رکھا، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، سب کچھ میں نے کیا، میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لائے؟ اب فوراً اپنی چال بدلتے ہوئے اس نے کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلھا فسوف تعلمون۔ کہا کہ نہیں، لوگوں کو سمجھانے لگا کہ نہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں، موسیٰ بھی جادوگر ہیں، وہ سب بھی جادوگر ہیں، یہ سب پہلے سے میٹنگ ہو چکی ہے، پلان ہو چکا ہے، لہٰذا یہ سب جادوگر مل کر اس شہر کے لوگوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب لوگوں کو جو ہے اپنے فیور میں لینے لگا اور بتانے لگا کہ دیکھو یہ ان کی مکاری ہے، ان کی جو ہے پہلے سے چال بازی ہے، یہ سب ملے ہوئے آپس میں، موسیٰ اور یہ سارے جادوگر پہلے سے سب ملے ہوئے ہیں، یہ بات جو ہے کہنے لگا۔ اور پھر جو لوگ ایمان لائے، جو جادوگر یا اسی طرح سے ان کے ساتھ جن لوگوں میں آڈینس میں سے جنہوں نے دیکھ کر ایمان لائے تھے، ان سب کے بارے میں فرعون نے یہ فیصلہ کر دیا، کہا لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وارجلکم من خلاف، اور تمہارے پیروں کو کاٹ دوں گا مختلف سمتوں سے، ایک ہاتھ کاٹوں گا تو دوسرے طرف کا پیر کاٹوں گا، اس طرف کا ہاتھ کاٹوں گا تو دوسرے طرف کا پیر کاٹوں گا، گویا کہ نہ تم کو چلنے پھرنے کے قابل رکھوں گا، نہ کسی کام کاج کے قابل رکھوں گا، اور پھر کیا کروں گا ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو ملا کر جو ہے نا میں سولی پر چڑھا دوں گا، تم سب کو ملا کر میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اس طرح سے اتنی خطرناک دھمکی، اتنی خطرناک وعید جو ہے فرعون نے دے دی، اور ظاہر سی بات ہے جو اس دھمکی اس نے دی ہے وہ کر بھی سکتا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، سب اختیارات اس کے پاس ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مین پاور ہے، اس کے سپاہی ہے، اس کے لشکر ہے، سب اس کا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس نے دھمکی دے دی،
ایک طرف کا ہاتھ دوسرے طرف کا پیر کاٹ دوں گا اور جو ہے تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جب یہ بات فرعون نے کہی تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، جو لوگ ایمان لائے تھے، دیکھیں جو ایمان انسان کے دل میں کیسی طاقت پیدا کرتا ہے، ایمان انسان کے دل میں کیسی ہمت پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگ جو اب تک جو ہے رعایا میں سے تھے، مظالم ڈھائے جن پر جا رہے تھے اور بادشاہ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں جاتے تھے، ویسے لوگ اب کیا کہنے لگے قالوا انا الی ربنا منقلبون، اب ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ چکے ہیں، اب ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ چکے ہیں، اب ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور جو تو ہمارے ساتھ جو بھی انتقام لے گا وہ صرف اس لیے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائیں، یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے تو ہم پر جو ہے ظلم ڈھائے گا، ہمیں قتل کرے گا، ہمارے ہاتھ پیر کاٹے گا، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جو ہے ہم ایمان لے کر، یہی ہمارا قصور، یہی ہماری غلطی ہے۔ تو پھر سن لے ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ پروردگارا ہم پر صبر جو ہے اونڈیل دے، صبر کو ہم پر اونڈیل دے، صبر کی توفیق ہم کو عطا فرما، وتوفنا مسلما، اور صبر کرتے ہوئے ثابت قدم ہم کو رکھ، اور اگر ہم کو موت آئے مسلمان کی موت آئے، مسلمان کی ہم کو موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے۔ تو اس طرح سے یہ ایمان تھا جو وقت کے بادشاہ سے بغاوت پر جو ہے ان کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو نہیں، اب ہم جھک نہیں سکتے، اب ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی بات مان نہیں سکتے، اب ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے ڈر نہیں سکتے، کسی کا خوف اب ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ہم اپنے رب کی طرف اب جو ہے لوٹ چکے ہیں۔ اب جب رب کا ڈر، رب کا خوف ہمارے دل میں آ گیا ہے، اب کسی کا خوف ہمارے دل میں نہیں آ سکتا۔ یقیناً بات ہے کہ جو ہے جس دل میں رب کا خوف ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس دل میں رب کا خوف نہ ہو وہ سب سے ڈرتا ہے۔ ہر چیز اس انسان کو ڈرا دیتی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرنے والا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہو دنیا کی کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی چیز اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ ایمان لائے۔ اب جب وہ لوگ ایمان لائے تو پھر جو درباری ہیں، اس کے خاص لوگ ہیں، ان لوگوں نے فرعون سے یہ بات کہی، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اے فرعون کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دو گے اس قوم کو تاکہ یہ زمین میں فساد مچائیں اور جو چاہے کریں؟ تم چھوڑ دو گے اس قوم کو؟ تو فرعون نے کیا کہا؟ قال سنقتل ابناءهم، ہم پھر سے جو ہے قریب ان کے بچوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءهم، اور ان کی جو ہے بچیوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے، وإنا فوقهم قاہرون، اور ہم ان پر قاہر ہیں، ہم غالب ہیں، ہم کر سکتے ہیں یہ کام۔ اس طرح سے جو ہے فرعون نے پھر سے ان کو جو ہے یہ دھمکی دی اور کہا کہ جس طرح سے آج کہا جاتا ہے ایک جملہ کہ جو ہے تمہاری نسلوں کو برباد کر دیا جائے، یہ دھمکی اس نے فرعون دی، تمہاری نسلوں کو برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ یہ بات جو ہے فرعون نے جب کہی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، یہ جو کہہ رہا ہے کہ ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، زمین اس کی نہیں ہے، ملکیت اس کی نہیں ہے، حکومت اس کی نہیں ہے، وقتی طور پر اللہ نے کچھ اختیارات اس کو دے رکھے ہیں، حقیقی بادشاہ کون ہے؟ ان الارض للہ، یقیناً زمین ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اس زمین پر اگر حکومت چلتی ہے تو اللہ کی حکومت چلتی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ وارث بناتا ہے اس زمین کا، اس سرزمین کا۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمت دی، تسلی دی اور کہا کہ دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو ہے زمین کے کچھ حصے کا اپنے آپ کو مالک بتا رہا ہے، لیکن ساری زمین کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ بھی یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے وہ ہمیشہ متقیوں کے لیے ہوتا ہے. انجام کے اعتبار سے ہمیشہ کامیاب جو ہوتے ہیں وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ جو ظالم ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی. محترم حاضرین، اس نصیحت پر اگر ہم غور کریں اور آج کے ہمارے اپنے حالات ہم دیکھیں، آج بھی دنیا میں جو ہے بات کہی جاتی ہے کہ جو ہے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اس طرح کی حکومتیں ہیں، فلاں حکومتیں ایسا کر دیں گی، ویسا کر دیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حضرت موسیٰ کی اس نصیحت کو یاد رکھیں، حضرت موسیٰ کی اس نصیحت کو یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. چاہتا ہے تو دیتا ہے، چاہتا ہے تو چھین بھی لیتا ہے. دنیا میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم بادشاہ بن چکے، اقتدار پر آ چکے، حکومت کر رہے ہیں تو اب جو چاہے کر لیں گے. نہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ وقت دیتا ہے، اور کئی مرتبہ اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے. بنی اسرائیل پر کتنے سالوں تک مظالم ڈھائے گئے، اللہ کی آزمائش تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے ایک وقت آئے گا اللہ وارث بنائے گا تم کو اس سرزمین کا، تم غلام ہو، اللہ تم کو وارث بنا دے گا اس زمین کا. اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے زمین کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار جو ہے وہ ہمیشہ متقیوں کے لیے ہوتا ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم ہوتا تھا، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم پر ظلم ہوتا. تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم جو فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے، وہ ظلم کرتا تھا ہم پر، اور جب تم آئے ہو تو اب تمہارے آنے کے بعد بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، لوگوں سن لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا.